9 خالی ہوں گی، اور جو کافر ہے اس کی 9 بھری ہوئی ہوں گی اور 1 خالی ہوگی۔ حدیث اتنی ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جس مومن کی 9 آنتیں خالی ہیں اور تھوڑا کھاتا ہے تو تھوڑا کھانا بندے کو زیادہ سے زیادہ وضو میں رکھ سکتا ہے۔ ابھی ایک مہینہ ہوا ہے آپ رمضان سے باہر نکلے ہیں، تو رمضان میں کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ بولو نا، 2 ٹائم۔ دن پورا کچھ کھاتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ پورے رمضان میں پورے پاکستان میں میکسیمم یعنی زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک وضو کے ساتھ 2-3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو رمضان میں تو وضو قائم رہتا ہے۔ کیوں قائم رہا؟ کیونکہ کھایا پیا نہیں ہے، تھوڑا کھاتے ہیں، صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ ناشتے کے نام پہ 3-4 روٹیاں لپیٹیں گے، 9-10 بجے چائے پانی کے نام پہ منی لنچ کر لیں گے، پھر دوپہر کا کھانا آ گیا، اس کے بعد عصر کے ٹائم پھر چائے پانی کے نام پہ بسکٹ پکوڑے سموسے، پھر مغرب کے بعد کھانا، اور رات 10 بجے سونے سے پہلے پھر کھانا۔ وہ باقی پیپسیاں اور لیز اور یہ چیزیں وہ الگ، نوڈلز وغیرہ وہ الگ ہیں۔ ہم ہر وقت کھاتے ہیں۔ جب ہر وقت کھاتے ہیں تو نہ صحت صحیح رہتی ہے نہ وضو قائم رہتا ہے۔ تو حدیث میں یہی فرمایا جا رہا ہے، جو استدلال کیا جا رہا ہے کہ کم کھاؤ، کم کھانے سے تم زیادہ سے زیادہ طہارت میں رہ سکتے ہو۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ بولے نا، ساتھ ساتھ بتاتے جائیں۔ ہمارا موضوع ہے طہارت۔ آج جو خاص بات بتانی ہے، جو سننے میں آپ کو لطف آئے گا، وہ اگلی ہے۔ موضوع ہے طہارت، اگلی بات ہے طہارت میں دھیان۔ بولیں ذرا، طہارت میں دھیان سمجھتے ہیں نا؟ خیال، توجہ۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ اب جو پہلے سوئے ہوئے تھے نا اگر تھوڑے بہت، وہ بھی جاگ جائیں، بڑے چوکنا ہو کے اب یہ بات سنیں، اور میں نے اینڈ پہ نا آپ سے سننی بھی ہے تاکہ پتہ چلے یاد کس کو ہی۔ لہذا اتنی توجہ سے سنیں۔ بزرگوں کو معافی ہے، ان سے نہیں سنی جائے گی، وہ ہمارے بزرگ ہیں نا، ہم ان کے بچوں کی جگہ، باقیوں سے سنی جائے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سے حدیثیں مروی ہیں، یہ عضو دو تو یہ دعا کرنی ہے، اس مقام پہ یہ دعا، اس مقام پہ یہ دعا، یہ کوئی 15-20 دعائیں بنتی ہیں، اور دعائیں ہیں عربی میں۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں اتنی دعائیں یاد نہیں ہوتی عربی میں۔ ہم نے تو یہ 5-6 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں تاکہ نماز کے اندر کو تھوڑا بہت گزارا کر سکیں ہم، تو اتنی ساری دعائیں کیسے یاد ہو سکتی ہیں؟ تو اب پتہ کیا ہوگا، جو میرے شیخ ہیں، میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، انہوں نے اس پہ ایک نسخہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان دعاؤں کو کنورٹ کریں دھیان میں، خیال میں۔ مثلا اب آپ کا ذہن میرے لفظوں کے ساتھ ساتھ رہے۔ مثلا یہ آپ نے نیت کر لی کہ میں وضو کروں، جب آپ اٹھنے لگے نا تو ٹوٹی تک پہنچنا نا، آپ نے جتنا ٹائم لگے گا آپ کو جاتے ہوئے، تو آپ نے ایک دعا مانگنی ہے، اس دعا کو کنورٹ کر دیں خیال میں۔ تو ذہن میں وہ خیال لے آئیں کہ باری تعالیٰ میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس وضو کے صدقے تو کرم کر میری غلطیاں معاف کر دے، میری غلطیاں کیا کر؟ معاف۔ اس کے بعد جا کے آپ بیٹھ جائیں، ٹوٹی کھولیں۔ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، یہ کلائیاں ہیں، جو کلائیاں، یہ ان کلائیوں سمیت اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ کسی کے ناخن بڑے بڑے ہیں تو ناخنوں کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، میل کچیل پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالیں۔ ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ وضو نہیں ہوتا،
اب ناخن پالش لگانے میں حرج نہیں ہے، حرج اس بات میں ہے کہ جب آپ ناخن پالش لگائیں گے تو ناخن پالش رنگ نہیں ہے، وہ ایک طے ہے، تو طے جو ہے وہ پانی کو نیچے نہیں جانے دے گی، جب نیچے نہیں جانے دی گئی تو 10 کے 10 ناخن خشک رہ جائیں گے اور آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے اس کا اتارنا ضروری ہے۔ پھر ٹوٹی اتنی کھولیں کہ آپ کے جسم کے ساتھ مس شدہ پانی ساتھ بیٹھے والے بندے کے جسم پر نہ پڑے۔ آپ کہیں گے یہ پانی ہے نہری، خیر نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جو پانی انسان کے جسم کو ایک بار مس کر گیا ہے نا، اس پانی کو کہتے ہیں مستعمل پانی۔ نام لیں ذرا، مستعمل، اس کا معنی ہے استعمال شدہ پانی، یعنی ایک دفعہ استعمال ہو گیا۔ جو پانی انسان کے جسم کو مس کر جائے اور پھر نیچے گر رہا ہے، اس پانی کی پاکیزگی میں نقص آ گیا ہے، عیب آ گیا، خلل آ گیا، اب وہ پانی آگے کسی کو پاک نہیں کرے گا۔ اور وضو کرنے والے جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ سارے میرے جیسے گناہ گار تو نہیں ہیں، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو مستعمل پانی کے چھینٹوں سے بھی اپنے لباس کو بچاتے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک سمپل سادی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، نام سنا ہوا ہے نا، ہم ان کے مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ۔ ان کا فتویٰ تھا کہ یہ جو درم نہیں ہوتا سکہ، ہمارے یہاں 5 روپے کا سکہ ہے، جو اتنا ہی ہوتا ہے سکہ، اس سکے جتنی ناپاکی یا اس سے تھوڑی ناپاکی اگر لباس پر لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ ان کے جسم کے ساتھ اس سکے سے بھی بہت تھوڑی سی ناپاکی لگی ہوئی تھی، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہا ذرا رک جاؤ، گئے تو دھونے کے لیے، تو کسی نے کہا حضور آپ کا اپنا فتویٰ ہے کہ ایک سکے جتنی یا اس سے تھوڑی ناپاکی جسم پہ لگی ہو تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، تو آپ تو دھو رہے ہیں تو نماز پڑھ لیتے۔ تو انہوں نے فرمایا وہ میرا فتویٰ تھا، وہ میرا فتویٰ ہے اور یہ میرا تقویٰ ہے، یہ میرا۔ تو جو اہل تقویٰ ہیں نا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک لوگ، زہد ورع والے، تقویٰ والے، وہ تو مستعمل پانی کے چھینٹوں سے بھی اپنے لباس کو بچاتے ہیں، لہذا وہ ٹوٹی اتنی کھولیں کہ ساتھ والا بندہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو 3 بار آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھوں کی ایسی انگلیاں اس کو صحیح صاف کریں، اس طرح 3 بار اس کو دھوئیں۔ اب جب ہاتھ دھونے ہیں تو دعا کیا مانگنی ہے، اور دعا کو ہم نے کس میں کنورٹ کیا ہے؟ دھیان میں، خیال میں۔ جب ہاتھ دھونے ہیں تو ذہن میں یہ خیال لے کے آنا ہے کہ میرے مولا میں وضو کے اندر ہاتھ دھو رہا ہوں، تو ان کو اتنا پاک کر، اتنا پاک کر کہ اس وضو کے صدقے میرے ہاتھوں میں برکت پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ برکت پیدا ہو۔ ہاتھوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ آپ کا گاؤں ہے، آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی یہ بات جو میں اگلی کرنے لگا ہوں۔ ایسی ایسی پرانی بوڑھیاں مائیں بھی ہوتی تھیں جنہوں نے یہ ٹی وی، مسالہ ٹی وی چینل نہیں دیکھا ہوتا تھا، کھانے بنانے والا، سمپل سادے طریقے سے توریاں بنا لیں، گوشت بنا لیا، سمپل سادہ، مگر ان کے کھانے میں لذت اتنی ہوتی تھی کہ انگلیاں بندہ چاٹتا رہ جاتا ہے ایسا یہ نہیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ پرانے بابے، دادا ابو، دادی اماں، نانا ابو، نانی اماں، ان سے کوئی آپ نے بوٹا لگوا لیا، پودا، تو وہ سوکھتا نہیں، وہ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے بابا جی پودا لگائیں تو ہو جاتا ہے، یہ برکت ہے۔ یہ بولیں کیا ہے؟ برکت۔ تو برکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہوا ہے، لیکن جب آپ وضو کریں تو ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا ذہن میں لے کے آئیں، مولا اور تو پتہ نہیں میرے پاس کوئی عمل ہے یا نہیں ہے،
یہ وضو تیرے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، تو کرم کر، اس وضو کے صدقے میرے ہاتھوں میں برکت پیدا کر۔ یہ آپ نے جب ہاتھ دھونے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے۔ کلی سے مراد ہے منہ کو اندر سے صاف کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس مسواک ہے مسواک کریں، ٹوتھ پیسٹ ہے وہ کریں، نہیں ہے تو شہادت کی انگلی سے کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ بیسک مقصد یہ ہے کہ منہ سے سمیل نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، ہر دوسرا بندہ اس کے پاس بیٹھے جب بات کرے گا تو دانتوں سے بدبو آتی ہے، ہم دانت نہیں صاف کرتے۔ اور دانت صاف کرنا یہ کوئی صرف نماز کے لیے ضروری تو نہیں تھا۔ آپ اسلامی لٹریچر پڑھیں، آپ کو ملے گا حدیث میں کہ سونے سے پہلے صاف کریں، سونے سے بعد صاف کریں، کھانے سے پہلے صاف کریں، کھانے کے بعد صاف کریں۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے بندے کو منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ ہم اپنا خیال ہی کو نہیں رکھتے شخصیت کا، بیٹھے ہیں تو لمبے لمبے نالے لٹک رہے ہیں نیچے، منہ سے سمیل آ رہی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو کبھی کنگھی کوئی نہیں کی، نہ بالوں کو کنگھی کی، نہ کپڑے صاف، جرابیں پہنی ہیں تو 5 دن وہی پہنیں گے، بدبو آتی ہے ان سے، وہی پیر لے کے مسجد آئیں گے۔ ہو سکتا ہے جس جگہ وہ بدبودار پاؤں رکھیں وہاں کسی کا کوئی سجدہ کرے تو کتنی سمیل آئے گی اس کو، تو نماز کی یکسوئی جاتی رہے گی۔ تو ہم اس شخصیت کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ میرے بھائی علامہ نجیب صاحب یہ اس بات کے گواہ ہوں گے، ہمارے جامعہ منہاج القرآن میں شیخ الحدیث تھے علامہ معراج الاسلام صاحب، 90 سال سے زیادہ انہوں نے عمر پائی۔ تو آخری 2 پیریڈ ہوتے تھے وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، بخاری شریف۔ تو بخاری شریف پڑھانے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، غسل کرتے، سفید لباس پہنتے، دانت صاف کرتے، تیز قسم کی عود لگاتے، عود سے وہ عطر کا نام ہے عود، وہ لگاتے اور پھر بخاری پڑھاتے، اور اپنے سٹوڈنٹس کو کہتے تھے بیٹا محمد کا غلام وہی ہے کہ جس کا سر کے بال کی نوک سے لے کر پاؤں کے ناخن کی نوک تک صفائی نظر آئے، وہ مومن ہے۔ دانت صاف کیا کریں۔ وہ بندہ نہیں ہے کہ جب منہ بات کرے تو اس کے منہ سے بدبو نکلے۔ وضو کے اندر آپ نے کلی کرنی ہے، دانت صاف کریں۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر غرارہ نہیں کرنا، روزہ نہیں رکھا ہوا تو پھر غرارہ کریں، 3 بار کلی کریں۔ جب کلی کرنی ہے تو پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کو کس میں کنورٹ کیا ہے؟ دھیان میں۔ دھیان یہ ذہن میں لے کے آنا ہے کہ مالک میں کلی کر رہا ہوں تیرے حکم کے مطابق، میں تو منہ کو کر رہا ہوں صاف، تو میرے منہ کو کر پاک، اتنا پاک کر کہ میرے منہ سے جب بھی کوئی لفظ نکلے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا سبب بن جائے۔ میرے منہ میں اتنی برکت پیدا کر کہ جب بھی کوئی کلام کروں لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے، لوگ خوش ہو جائیں یہ بات سن کر۔ یہ دعا ہے۔ اب ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے باتوں کی؟ نہیں بتائیں، آ رہی ہے؟ آپ نے پھر کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، دائیں ہاتھ سے ڈالیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس کو صاف کریں، اور یہ جو نرم ہڈی ہے اس تک پہنچائیں۔ جب آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے تو اس وقت ذہن، اصل میں وہ دعا تھی تو ہم نے کنورٹ کیا خیال میں۔ خیال یہ ذہن میں لے کے آنا ہے کہ باری تعالیٰ میں تو ناک کو کر رہا ہوں صاف، تو اس کو اتنا پاک کر، اس عمل وضو کے صدقے قیامت کے روز میرا ناک جنت کی خوشبو سونگھنے کے قابل ہو جائے۔ اس کو اتنا صاف کر دے، اس کو اتنا پاک کر۔ اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے، اپنا چہرہ، منہ، جیسے ارشاد فرمایا نا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنا چہرہ دو۔ تو چہرے کی مقدار سن لیں، چہرے کی مقدار کیا ہے۔ یہ جو بال ہے نا، بال یہاں سے چہرہ شروع ہوتا ہے، یہ ساری پیشانی چہرے میں ہے، اور نیچے حلق تک یہ چہرے کی لمبائی ہے،
اور چوڑائی ہے اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، یہ چوڑائی، یہ آ گئی لمبائی، یہ چہرہ آپ کا۔ اگر داڑھی آپ کی گھنی ہے، ہر فقیہ نے لکھا ہے اور ہر محدث نے یہ بیان کیا ہے، اور یہ حدیث پاک میں ہے، اگر داڑھی بڑی ہے اور گھنی ہے، جس کو کڑی کہتے ہیں آپ، اس کے اوپر ہی پانی بہائیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور حدیث میں ہے، ہر فقیہ نے لکھا کہ اگر داڑھی چھوٹی ہے اور داڑھی پتلی ہے، جلد نظر آتی ہے، تو ایسی داڑھی کے جڑ تک پانی، ہر بال کے جڑ تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ یہ آپ کے چہرہ دھونے کی مقدار ہے۔ تو بڑی کو بھی داڑھی کہا ہے، چھوٹی کو بھی داڑھی کہا گیا حدیث میں۔ اچھا، اس کے بعد جب چہرہ آپ نے دھونا ہے تو اب کیا کرنا ہے بھی؟ دعا کرنی ہے، اور دعا کو کس میں کنورٹ کیا؟ خیال اور دھیان میں۔ خیال یہ ذہن میں لے کے آنا، سننے والی بات ہے کہ جب جنت میں سارے جنتی چلے جائیں گے تو رب فرشتوں سے پوچھے گا، ان جنتیوں سے پوچھو تمہارے ساتھ میں نے وعدے بڑے کیے تھے، تمہیں محلات دوں گا، بڑے بڑے مکان، محلات، حوریں، قصور، غلماں، دودھ شہد کی نہریں، پھل، ایسی ایسی میری نعمتیں، منظر کمال ہو جائے گا، تو کیا وہ میں نے وعدے پورے کر دیے؟ جنتی کہیں گے باری تعالیٰ تو نے وعدے پورے کر دیے، لا یخلف المیعاد۔ ایک طبقہ ایسا ہوگا جو کہے گا کہ ہمارے ساتھ مولا جو تیرا وعدہ تھا ہمیں تو وہ کوئی نہیں ملا۔ اب رب فرشتوں سے کہے گا ان سے پوچھو کیا وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے کوئی عمل بھی تیری جنت کے لیے نہیں کیا تھا، ہم کوئی جنت کے لالچ میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ہم نے سچ بولا، امانت، دیانت، کاروبار میں سچائی، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، نماز، روزہ، پاکیزگی، یہ کوئی جنت کے لالچ میں نہیں کیا۔ تو رب پوچھے گا تم نے کس لالچ میں کیا ہے؟ وہ کہیں گے مولا ہمارا ایک ہی لالچ تھا کہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے تھے، ہم تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا آپ دیکھا۔ اب ایک شعر سناتا ہوں پنجابی کا، اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو سبحان اللہ، نہ بھی آیا تو پھر بھی ماشاءاللہ۔ وہ پنجابی کا شعر ہے، کسی نے یہ لکھا، او جنت میری کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں، تے او دوزخ میری لکھ بہشتاں جتھے تو آویں جاویں۔ مولا ہمیں جنت دوزخ سے کوئی سروکار نہیں، ہم نے عمل تیری زیارت کے لیے کیا تھا، پھر رب تعالیٰ انہیں اپنی زیارت کروائے گا۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولے نا سبحان اللہ۔ آپ وہ منظر چشمے تصور میں لائیں، رب زیارت کرائے گا، کیا منظر ہوگا؟ اچانک آواز آئے گی، السلام علیکم یا اہل الجنہ، جنت والو تمہارے رب کی طرف سے تم پر سلام ہو۔ تو جنتیوں کے چہرے پہ رب کی نظر پڑے گی۔ اب آ جائیں اس طرف، جب آپ نے چہرہ دھونا ہے اس وقت وہ خیال ذہن میں لے کے آنا کہ مولا